بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مناظرہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ مناظرہ قادیانی مرزئی مربی رانا مبشر کے ساتھ ہوا، جو کہ واٹس ایپ کے اوپر ہوا ہے۔ خلاصہ اس مناظرے کا میں عرض کیے دیتا ہوں، پھر آپ کو مناظرہ سنا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کیا کرتا تھا۔ گروپ کے اندر بات یہ چل رہی تھی کہ مرزا غلام قادیانی 100 دفعہ ٹٹی موتر کرتا تھا۔ رانا مبشر کہنے لگا کہ تم ٹٹیوں کی بات کرتے ہو، ایک انسان کو ٹٹے لگے ہوتے ہیں، اور مرزا قادیانی کو بھی اتنے بڑے ٹٹے لگے ہوئے تھے۔ تو ہم نے جب یہ ایک نئی بات سنی کہ مرزا قادیانی کو بھی ٹٹے لگے تھے، تو میں نے اس کے پرسنل کے اندر پوچھ لیا کہ مرزا قادیانی تو نمرد تھا، اور نمرد جو ہوتا ہے وہ ٹٹوں کی بدولت ہی وہ نمرد ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت ہیں۔ یہ میں اس قسم کی رف زبان، رف لینگویج اس لیے بول رہا ہوں کہ قادیانی مرزئی چونکہ اسی زبان کو سمجھتے ہیں، ان کو جو بڑی ادبی اور سلیس زبان سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اب آگے وہ بڑھا اور کہنے لگا کہ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ ٹٹے تو اس کو لگے ہی نہیں تھے، وہ تو خصی تھا، نمرد تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ کیسے نمرد تھا، مرزا قادیانی نے تو شادی کی، اس نے تو 2 شادیاں کی تھیں۔ میں نے کہا جب اس کو پتا تھا کہ میں نمرد ہوں تو اس نے دوسری شادی کی کیوں؟ کہنے لگا وہ اصل میں دوسری شادی اس وجہ سے کی تھی کہ حضرت جی بڑے عبادت گزار تھے، نیک انسان تھے، تو انہوں نے وہ سنت کو پورا کرنے کے لیے نا وہ شادی کر لی تھی۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو نمرد تھا، تو کہنے لگا وہ اصل میں مشک پور کھاتا رہا اور وہ دنیا وغیرہ کھاتا رہا، تو اس کی وجہ سے وہ نمرد ہو گیا تھا، تو وہ کھسی ہو گیا تھا، اس کی مردمی طاقت کمزور پڑ گئی تھی۔ تو یہ ساری گفتگو ہوئی، اور پھر مزید اور بھی باتیں ہوئی ہیں، وہ آئیے آپ مناظرہ دیکھ لیجئے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے، یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا، قادیانی مرزئی ذہنیت کا پتہ چلے گا۔ یہ قادیانیوں کو پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے کہ قادیانی ذہنیت اصل میں ہے کیا، کہ جب یہ مرزا قادیانی کے اوپر بات آتی ہے، یہ لے جاتی ہے انبیاء کے اوپر، اللہ کے سچے نبیوں کے اوپر لے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایسے کرتے رہے، وہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ کوئی کسی بیماری کا ذکر کریں گے تو کہیں گے وہ فلاں نبی کو بھی تو یہ بیماری تھی، تو یہ والے معاملے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی طور پر بھی یہ مرزا قادیانی کے اوپر بات آنے نہیں دیتے۔ جب بھی مرزا قادیانی کی ذات، کردار، اس کی بیماریاں، اس کی لغویات، اس کی فحش اور عریاں زندگی کے اوپر بات کریں گے تو نہیں کریں گے، یہ قادیانی مرزئی نہیں کرتے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑے عرصے کے بعد یہ ایک قادیانی مرزئی سے مرزا کی ذات کے اوپر بات ہوئی ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کو شیئر لازمی کریے گا، ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی جناب رانا صاحب، یہ آپ کی ایک آڈیو یہ ملی ہے جناب، جس میں آپ مرزا صاحب کے ٹٹے اور ٹٹیوں کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کیا ٹٹیاں تو چلو مرزا صاحب کو لگی تھیں، کیا ٹٹے بھی لگے ہوئے تھے کہ نہیں؟ جاہل انسان حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نارمل انسانوں کی طرح ٹٹے لگائے ہوئے تھے۔ ٹٹے جو ہیں یہ سب سے بھاری چیز ہے نا، سب سے قابل قدر چیز ہے، تو جس کو ٹٹے لگائے ہیں اس کو ٹٹیاں لگ گئی ہیں، تو اس میں دان نکالنے والی کون سی بات ہے؟ یہ اپنے اندر کی غلاظت، اپنے اندر کا آئینہ دکھا رہے ہو۔ جس سے ٹٹے لگی ہیں اسے ٹٹیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ یہ انسان ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ فرشتہ ہے۔ انسان کے لیے بیماری مقدر ہے، انسان کے لیے جو ہے وہ بشری کمزوریاں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بے شک خدا تعالیٰ کے نبی بھی ہوں تو بشری کمزوریوں سے مبرا نہیں ہوتے، پاک نہیں ہوتے۔ ہر نبی میں خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب ٹٹے بڑے ہیں یا ٹٹیاں؟ میں تو ٹٹیاں سن کے میں نے کہا ٹٹوں کے بھی بات کر دوں۔ تو ٹٹے بڑے ہوتے ہیں یا ٹٹیاں؟ جواب یہی ہے کہ ٹٹے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لگاتا کون ہے، ٹٹے یا ٹٹیاں؟ کون لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دی ہیں ٹٹے بھی ٹٹیاں بھی، تو آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟
آپ سے ایک چیز زائد ہی لگی ہے نا، کام تو نہیں لگی، تو پھر حسد کیوں کر رہے ہو؟ جیلسی کس چیز کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، چاہے تو ٹٹے لگائے چاہے تو ٹٹیاں لگائے، اس کی مرضی ہے۔ تو جسے ٹٹے لگائے ہیں اسے ٹٹیاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہ قانون قدرت ہے۔ جو بڑے کام کے لیے تیار ہوتا ہے وہ چھوٹے بھی سارے کاموں سے ماہر ہوتا ہے، جس سے بڑے کام کے لیے تیار کیا جائے وہ چھوٹے بھی تمام جتنے بھی علوم ہوتے ہیں نا اس سے آگاہ ہوتا ہے، اس سے آشنائی ہوتی ہے اس وجود کو۔ تو مرزا جی ٹٹیاں کرنے کے لیے آئے تھے، بڑے کام کرنے کے لیے آئے تھے؟ ہاں جی رانا صاحب، جس نے اللہ تعالیٰ نے جس سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں اس کو چھوٹے کام بھی کرواتا ہے۔ ہاں جی، تو بڑی ٹٹیاں تو چھوٹی ٹٹیاں تو ٹٹے تو ٹٹیاں، بس صحیح ہے، پوری زندگی انہی کاموں میں گزری ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مرزا قادیانی صاحب کو ٹٹیاں بھی لگی تھی اور ساتھ ٹٹے بھی لگے ہوئے تھے، لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن میں نے پڑھا ہے مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر 2 صفحہ 21 کے اوپر کہ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں۔ تو نامردوں کے تو ٹٹے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ٹٹے بھی لگے ہوئے تھے، تو یہ مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی ہے، اس لیے میں نے رانا صاحب سوال کیا آپ سے کہ آپ کہہ رہے تھے ان کو بڑے بڑے ٹٹے بھی لگے تھے۔ بڑے بڑے تو بڑی دور کی بات ہے، جس طریقے سے وہ جناب اعلان کر رہے ہیں کہ میں نامرد ہوں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ٹٹے کی چھوٹی سی ٹٹی بھی ان کو لگی ہو، وہ والی ٹٹی نہیں جو پیچھے سے نکلتی تھی، یہ آگے والی ٹٹی کی بات کر رہا ہوں، یعنی ٹٹے کی چھوٹی سمال ٹٹا۔ اچھا یہ نا صفحہ نمبر غلط بولا گیا، صفحہ 2 نہیں ہے بھائی، صفحہ 21 ہے۔ اچھا جی آگے بڑھیں۔ یہ لیں ایک اور حوالہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو اس کو بھی آپ دیکھیے۔ روحانی خزائن، یہ والیوم اس کا 9 ہے اور پیج 392-393۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسیح کے پاس یہ صفتیں ہی نہیں ہیں رجولیت والی، تو آپ کہہ رہے ہیں ٹٹے اس کو لگے ہوئے تھے، تو یہ بات اصل میں نہیں سمجھ آ رہی مجھے، یہ ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں مہربانی۔ مولوی صاحب اس تحریر کا میں نے پہلے جواب دے دیا ہوا ہے نا آپ کو گروپ کے اندر، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے نا مشک کفور کھائی ہے، تاکہ یہ جو مردانہ طاقت ہے نا یہ عبادت میں حائل نہ ہو، تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے کھائی ہے، تو یہی اس کا جواب ہے۔ مشک پور کھاتے تھے وہ نامرد ہونے کے لیے کھاتے تھے، تو مشک پور سے کیا ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندہ؟ ہیں واہ جی واہ، کیا بات ہے! تو جب یہ مشک پور کھاتے رہے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے، تو پھر دوسری شادی کیوں کی تھی؟ ہیں یہ بتائیں۔ نصرت جہاں بیگم وہ نوجوان لڑکی 13-14 سال کی گوری چٹی، تو وہ کیوں گیری تھی انہوں نے، جب ان کو پتہ تھا میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں مشک پور کھاتا رہا ہوں؟ تو کیسی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ رانا صاحب۔ بے وقوف انسان، تمہیں کس نے مفتی بنا دیا ہے، کس نے عالم بنا دیا ہے، کس نے مولوی بنا دیا ہے؟ یہ شادی جو ہے نا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ پرانے دور کی اگر انبیاء کی تاریخ پڑھو نا تو ایک نبی کی 300 بیویاں کا بھی ذکر ملتا ہے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت ہے 11 شادیاں کی ہیں، ایک روایت ہے 9 شادیاں کی ہیں، تو یہ شادی کرنا کون سا کفر والا فعل ہو گیا ہے؟ یہ تو سنت ہے انبیاء کی، اصحاب کی، اولیاء اللہ کی، تو اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا گناہ والی بات ہے؟ اور مرد کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا، مرد اور گھوڑا 2 چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے، اور مرد کا بھی کوئی وطن نہیں ہے، گھوڑے کا بھی کوئی وطن نہیں ہے، لیکن جہاں جاتے ہیں وہیں پہ اپنی حکومت، اپنا کیا نام ہے وطن بنا لیتے ہیں۔
مشک کا پھول جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا کہ دھنیا خطرناک ہوتا ہے، خشک دھنیا، ٹھیک ہے، لیکن علاج تو دونوں کا موجود ہے۔ مجھے تو پتہ ہے کہ دھنیا کی وجہ سے اگر مردانہ کمزوری میں فرق آئے تو کون سی چیز دینے سے ٹھیک ہوتا ہے، اور مشک کفور کی وجہ سے مردانہ طاقت میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہو تو یہ کیسے بحال کی جاتی ہے۔ مجھے تو الحمدللہ آگاہی ہے، اس کا بھی نالج ہے، علم ہے، خدا تعالیٰ کا محض فضل ہے میرے اوپر۔ ایک تو آپ زبان اچھی استعمال کریں، دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ بڑے تمیز سے بات کر رہا ہوں تو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو چلیں بہرحال کوئی نہیں، دنیا کا ہر قادیانی مرزئی اسی قسم کی زبان استعمال کرتا ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ لگے رہیں ایسے ہی بولتے رہیں۔ یہاں پر آپ میرے ساتھ ہی بدتمیزی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے سچے نبی تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں جی، وہ 300، تو وہ 300 کون سے نبی تھے جی، وہ بھی ذرا مجھے بتا دیں، یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات اس پر نہیں میں کر رہا کہ کس نے کتنی شادیاں کیں یا شادی کرنا کوئی حرام ہے یا گناہ ہے، یہ تو میں نے بات کی نہیں ہے۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کو جب پتہ تھا کہ میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں مشک پور کھا کھا کے، تو وہ شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوا یہ بتائیے۔ یہ وہی تو نہیں کہ وہ پھر نصرت جہاں بیگم جو کہتی تھی حکیم نور الدین میرا جو ہے میں اس کی لونڈی ہوں، تو حکیم صاحب جناب وہی مرزا صاحب کو مشک پور کھانے کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا تھا تو خود وہ استفادہ کرتے رہے۔ یہ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات بڑی الجھا دی ہے آپ نے، یا وہ الجھتی جا رہی ہے۔ بات ٹٹوں سے شروع ہوئی تھی تو یہاں ٹٹیوں تک پہنچ گئی ہے۔ شادی جو ہے نا مولوی صاحب یہ بھی مردانہ کمزوری کا علاج ہے، لیکن آپ نہیں سمجھیں گے۔ یہ شادی ایک کمزوری نہیں بلکہ مرد کی بہت ساری کمزوریوں کا علاج جو ہے نا یہ شادی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت ہے کہ بچے اور بچی بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ یہ لیں حوالے بھی میں نے سینڈ کر دیے ہیں، یہ الحکم اخبار کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یہی یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، آخر میں نے کر ہی لی ہیں، شادی کر ہی لی۔ اچھا جی یہ دیکھیں مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ 27 کا حوالہ بھی کہ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یہی یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، آخر میں نے صبر کیا۔ اچھا جی صبر کرتے رہے ہیں یہ تو یہ وہ لونڈی والا حوالہ بھی ہے، مرکات یقین فی حیاتی نور الدین صفحہ 7۔ بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو ایک آپ کی لونڈی ہوں، اور پھر شیطانی خزائن جلد 23 کے صفحہ 254 کے اوپر مرزا صاحب لکھتے ہیں اسی بنا پر اسلام میں یہ رسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈیوں کی طرح رکھی جائیں اور عورتوں کی طرح استعمال کی جائیں۔ تو لونڈی کو تو وہ بیویوں کی طرح استعمال کرتے ہیں لوگ۔ جی دوستو یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے چینل ختم نبوت فورم کو آپ سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، یہ آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔